لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، الخلق عيال الله، احب الناس الى الله انفعهم للناس، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس مجلس کی مبارکباد دیتا ہوں. حق تعالی شانہ آپ کے اس جمع ہونے کو بہت خیروں کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ اور اپنی خصوصی مددوں کے ساتھ اسے قبول فرماوے. میں نے جو حدیث پڑھی ہے صاف الفاظ میں ایسا معلوم ہوتا ہے ڈاکٹروں ہی کے لیے ہے، علماء کے لیے بھی ہے، مفتیوں کے لیے بھی ہے. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے. کسی سمت میں ہو، کسی رنگ و زبان میں ہو، کسی برادری میں ہو، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اس پورے کنبے میں اللہ کو اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ محبت ہے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. حق تعالی شانہ کے ہاں یہ جو آپ کا فن ہے اور جس طرح آپ مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور جو آپ سے نفع ہوتا ہے، حدیثوں میں بھی اس کے بڑے فضائل ہیں. قیامت کا میدان ہوگا، ہمارا سب کا عقیدہ ہے. ایک بندے سے حق تعالی شانہ فرمائیں گے فلانے دن فلانا میرا بندہ بھوک کے مارے سسک رہا تھا، اگر تو اس کے پاس پہنچ جاتا اور تیرے ہاتھوں کوئی لقمہ اس کے حلق میں جاتا، فلانا پیاس کے مارے تل ملا رہا تھا، تیرے ہاتھوں کوئی گھونٹ پانی پہنچ جاتا، فلانے دن فلانے کا میرا بندہ اپنی بیماریوں میں سسک رہا تھا، موت و حیات کی کشمکش میں تھا، تیرے ہاتھوں اس کی تیمارداری، اس کا علاج معالجہ ہوتا، تو مجھے اس کے پاس پا لیتا. حق تعالی شانہ اپنے بندے کی بیماری کو، بھوک کو، پیاس کو اپنی بتا رہے ہیں. اس میں پھر آپ حضرات، چونکہ ہمارے کئی تجربے بھی اور کئی مشاہدے بھی، بہت سی ساری چیزیں دنیا میں دیکھنے میں آتی ہیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا. ہم سب سے پہلے ہیں آدم کی اولاد، اور آدم کی اولاد سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہمارے باپ ہیں انہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. بندے ہیں، امتی ہیں، انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں اور مسلمان ہیں. یہ چار نسبتیں ہمارے ساتھ ہیں، ان میں کی ہر نسبت کا ہم پر حق ہے. آدمی کیسے ہوتا ہے؟ کسے کہتے ہیں آدمی؟ اعضاء، جوارح اور ہاتھ پیروں کا نام نہیں ہے. آدمی اندر سے ہوتا ہے، اسی لیے شروع ہوئی سے شیطان اور آدمی کے درمیان رہی. لیکن آدمیت عاجزی کا نام ہے. ربنا ظلمنا انفسنا کہا تھا، شیطان اپنی ضد پر اڑا رہا تھا. بندہ کہ بندہ بندگی سے بنتا ہے. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن، شروع میں تو وہ سکھ برادری کے تھے، اللہ نے ان کو ایمان دیا. پھر ہمارے اکابر حضرت شیخ الہند صاحب اور حضرت شیخ الاسلام صاحب رحمہم اللہ، جو کسی زمانے میں مالٹا میں اسیر رہے، ان کے ہاں پڑھ رہے تھے.
ایک دن ایک مولوی صاحب آئے، کہنے لگے کہ ایک ہی لڑکی ہے اور کسی عالم سے شادی. حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، دیکھ لو. تو مولانا احمد علی صاحب پسند آئے کہ یہ لڑکا. حضرت نے بلایا، احمد علی شادی کرو گے؟ حضرت ہم سکھ برادری کے، ہم کو کون بیٹی دیتا ہے؟ ارے کوئی دے تو کر لو گے، آپ میرے بڑے ہیں، جو میرے لیے آپ فرمائیں. عصر کی نماز میں آ جائیے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھی تھے، ہم سبق تھے. دوستوں میں جیسے بے تکلفی ہوتا ہے، اگر تیرا نکاح ہے کسی سے نیا جوڑا مانگ لے. تو مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہاں مانگنا تو بہت بری چیز ہے، آج تک میں نے تو کسی سے نہیں مانگا. تو پھر چلو بازار چلو، وہاں سے خرید لیتے ہیں. فرمایا میری جیب میں پیسہ نہیں ہے، مانگنا بھی نہیں ہے، خریدنا بھی نہیں. جو جوڑا پہن کر آئے تھے بہت میلا ہو گیا تھا، اسے تو دھو لے. ہاں یہ دھو سکتا ہوں، بہت موٹا تھا. دھویا، کچھ گیلا کچھ سوکھا. عصر کا وقت ہو گیا، آ گئے. نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی. گھر والوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیسا پایا؟ ابا، چونکہ وہ بھی عالم کی بیٹی تھی، گھروں میں دینی مذاکرے اور یہ ساری چیزیں. ابا کتابوں میں بہت پڑھا، جنت کا سکون، جنت میں محبتیں، جنت میں کیا کیا، کیسی خوشیاں، کہیں کوئی رنج و غم اور اس کا کوئی تصور نہیں. ابا مجھے تو دنیا ہی میں اللہ نے جنت دے دی. وہ مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ریل پر سوار ہو رہے تھے، تقسیم کے بعد وہاں چلے گئے. تو کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ تو قرآن کے مفسر ہیں، اس پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ 3 جملے فرمائے. اللہ کو راضی کرنا، اس کی مان کر، اس کی عبادت سے، جس کے مختلف شعبے ہیں اور اس کے لیے احکامات ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، آپ کی شریعت اور آپ کی سنتوں کا اتباع کر کے. اور تیسرا فرمایا مخلوق کے خدا کو راضی کرنا، ان کی خدمت کر کے، جو آپ حضرات کا خاص پیشہ ہے. اور اس میں مجھے یاد آیا ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید، دنیا کے ان 4 بادشاہوں میں سے جس کی وقت واحد میں پوری دنیا پر حکومت تھی، اپنے شاہی محل میں تھے. زبیدہ ان کی بیگم کا نام تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے حدیث پڑھاتے تھے اور 6 مہینے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتے تھے. وہ درس دے کر کے جا رہے تھے، راستے میں چھینک آئی. ان کے شاگردوں کا جھرمٹ ان کے پیچھے تھا. انہوں نے جواب میں رحمک اللہ کہا تو بہت بڑا مجمع تھا. آواز ایسی ہوئی کہ جیسے کوئی. زبیدہ نے جھروکے سے جھانک کے کیا ہوا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، امام المحدثین جا رہے ہیں، چھینک آئی، ان کی چھینک کا جواب دیا. اس پر زبیدہ نے خلیفہ ہارون رشید سے یوں کہا حکومت تمہاری ہے کہ ان کی ہے، جس کی چھینک پہ لاکھوں دل حرکت میں آ گئے ہیں. ایسے میں آپ سے کہتا ہوں حکومت میں جو بھی ہوں، لیکن اللہ نے آپ کو جو فن دیا ہے، جو آپ کی خدمت، اللہ اکبر، آپ کے ہاں کسی طرح کی کوئی، میں جو چیز محسوس کی ہے، میں برابر بہت ہمارے بھی تعلقات ہوتے ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی، ان کے علم و عمل میں بھی، ان کے خاندان میں بھی بہت برکتیں نصیب فرمائے. آپ کے ہاں سب سے بڑی چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں عرفات کے دن جو امت سے آپ رخصت ہو رہے تھے، مختصر الفاظ میں کہتا ہوں کہ 23 سالہ محنت کا خلاصہ دیکھ لیا. سارا شرک، توحید سے تمام جہالتیں کافور،
اور قرآن و حدیث کی تعلیم سے، اخلاقی گراوٹ بلندیوں سے، معاشرے کی گندگی انتہائی پاکی سے اور معاملات کی صفائی، یہ 23 سالہ محنت کا خلاصہ یہ تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ لیکن پہلے سن لو، جتنی جاہلیت کی رسومات تھی، جس کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رنگ، زبان، قوم اور اپنی برادری، وہی قوم، ان چاروں کو میں اپنے تلووں کے نیچے دفن کر کے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات کے یہاں جو خاص چیز دیکھی، اس لیے کہ نبوت کی تعلیم میں جب بھی نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو للکارا ہے تو 3 چیزیں مشترکہ رہی ہیں۔ سب سے پہلے ایمان خالص کی دعوت دی ہے، پھر جو شریعت و سنت بتائی اس میں کتنا پیار بھرا جملہ ہے قرآن کا، انی لکم ناصح امین، ہم تمہیں جو راہ دکھا رہے ہیں، جس کی تمیز کرا رہے ہیں، اچھا ہے، برا ہے، نیکی ہے، بدی ہے، ہماری اپنی تمہارے سے کوئی غرض وابستہ نہیں، خالص تمہاری اپنی صلاحیت، تمہاری اپنی خداداد استعدادیں اپنے صحیح ٹھکانے لگے، اس کے لیے ہم تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ تم اپنی ناواقفیت یا نادانی کی وجہ سے ہمارے ساتھ اگر کچھ کرتے ہو، تمہاری طرف سے تکلیفیں، ہم اس کو اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹروں کے ہاں بھی دیکھا، کبھی مریض جس طرح پھینکتا ہے انجیکشن کو اور اس کو لگی ہوئی نلکیوں کو اور کیا کیا کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب بہت پیار کے ساتھ، یہ صفات ہیں، نبوت کی صفات ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، لیکن اسے اس کی قیمت جب نہیں معلوم ہوتی ہے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ چیز بھی ہو، قیمتی بھی ہو، تو پھر وہ اس کی ایسی قدر کرتا ہے کہ اس میں اور ترقی اور بڑھوتری ہوتی رہتی۔ اور تیسری چیز، ما اسألکم علیہ من اجر، ہم تمہیں جس بات کا سبق پڑھا رہے ہیں اور جو تمہیں بتا رہے ہیں، اس پر ہماری محنتوں کا بدلہ ہم اللہ سے لیں گے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ میں امریکہ میں تھا، ایک جگہ عشاء کی نماز پڑھی، امام صاحب نے قرآن ایسا پڑھا جیسے اتر رہا ہو، دل کھینچ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی ذرا امام صاحب سے ملاقات کریں۔ وہ ڈاکٹرز تھے اور ڈینٹسٹ تھے، دانت کے۔ کہنے لگے تو ہماری کلینک میں کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے یہاں جو بھی کرتے ہو، مجھے ایز اے ڈاکٹر ان سے، ایز اے امام ان سے ملنا ہے۔ میں ان کے کمرے میں گیا تو اللہ کی شان، افرو امریکن، رنگ ان کا بہت کالا ہوتا ہے، اور قرآن ایسا پڑھ رہے تھے جیسے کوئی عربی نسل پڑھ رہا ہو۔ میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے استاد کون؟ کہنے لگے میرا تو کوئی بھی استاد نہیں۔ میں کہا واہ 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 واہ، میرا تو امریکہ کا سفر کامیاب ہو گیا۔ کیسے؟ مادرزاد امام مجھے اللہ نے دکھا دیا۔ میں نے کہا آپ تو پیدائی قاری ہوئے ہو کہ نہیں ایسی بات؟ پھر انہوں نے عجیب بات کہی کہ میں ان کے ہاں کام کرتا ہوں برسوں سے، کبھی انہوں نے میرے ساتھ کوئی عصبیت نہیں برتی، غیر نہیں سمجھا۔ کھانے میں بھی سب سے پہلے مجھے بلاتی، میری سیلری، میری تنخواہ، اور ان کی عفت و پاک دامنی جو میں نے دیکھی، جوان جوان لڑکیاں بھی آتی ہیں، مستورات بھی، اور کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، لیکن کیا ان کی نظروں کی پاکی، کیا ان کے اخلاق۔ اور مریض کو جب تک مطمئن نہ ہو، میرے اپنے ساتھ ہی ہوا، میں اپنا آنکھ کا چیک اپ کرا رہا تھا امریکہ میں، 15 ایکس رے لیے، 15 اندر باہر اوپر نیچے پردے کا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے یوں کہا ڈاکٹر صاحب اب میں تھک گیا، اللہ کے واسطے چھوڑ دو۔ کہنے لگے مولوی صاحب ہم آپ کو بلانے نہیں آئے تھے، آپ آئے ہیں، اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب تک ہم مطمئن نہیں ہوں گے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ کے اطمینان، اگر ہمارے اپنے اطمینان کے بغیر ہم نے چھوڑ دیا تو گویا ہم نے اپنے فن میں آپ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ یہ ان ڈاکٹروں کا جواب تھا میرے لیے، میں مطمئن ہو گیا۔ خیر، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں ان کے ہاں بہت دنوں سے
ان کی معاشرت، ان کا رہن سہن. اس لیے آج کل میں بہت کہتا ہوں بھائی نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، روزہ رکھتے ہیں پیٹ میں، حج کرتے ہیں کعبے میں، یہ تو پورا اسلام کے 3 بڑے رکن ہیں. اسلام کیا ہے کیسے سمجھ میں آئے؟ وہ تو مارکیٹوں میں، منڈیوں میں، آفیسوں میں، اپنی اپنی جگہوں پر لوگوں کے ساتھ کے برتاوے میں. تو اس پر اس امام صاحب نے یوں کہا کہ بہت دن سے دیکھ رہا تھا، میں نے ان سے یوں کہا کہ میں آپ کے جیسا ہو سکتا ہوں؟ تو ان حضرات نے کہا کہ ہاں کلمہ پڑھ لو. میں نے کہا پڑھا دو. میں نے کلمہ پڑھ لیا. اب میں انتظار میں ہوں. مقدر کی بات، ان کا شہ روزہ تھا، 3 دن کی جماعت میں وہ جا رہے تھے ڈاکٹر صاحبان. تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ جو میرے پاس آیا اور کہنے لگے کہ وہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو ہیڈنگ ہے، اور اس کے پیچھے پوری ایک لائف جس کو ہم کلمے والی زندگی کہتے ہیں، وہ لائف اور وہ زندگی سیکھنی ہے، لیکن پہلے اس کے سیکھنے کا شوق پیدا ہو. اس کے لیے ہم 3 دن کو جا رہے ہیں. میں بھی چلتا ہوں. بہت اچھا. میں گیا جماعت میں، جس طرح مشورہ ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، گشت کرتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، فضائل کی کتابوں. وہ شادی ہوئی. تعلیم کے حلقے میں قرآن کا حلقہ لگا، انہوں نے پڑھا، میرا بھی نمبر آیا. تو میں تو بالکل کورا تھا. میرے شوق لگا، یہ بھی مسلمان، یہ تو قرآن پڑھے، میں کیسا مسلمان. اس دن میں نے طے کیا کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے. اور یہ چیز ہے، عربی میں بھی کہاوت ہے، فارسی میں بھی ہے، من جد وجد، جو جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے. جو اندہ یابندہ تلاش کرنے والا پا لیتا ہے. کہ میں نے کہا قرآن کیسے سیکھوں. سعودی عربیہ سے ایک پروگرام ریلے ہو رہا تھا، آپ قرآن کیسے سیکھیں. تحقیق کرتے کرتے مجھے معلوم ہوا تھا. میں نے پھر اپنے ٹائمنگ کی، چونکہ وہاں رات یہاں دن، وہ سارا ایڈجسٹ کیا، اور اس پروگرام سے میں نے قرآن سیکھنا شروع کیا. 2 کیسٹ وہاں رکھے ہوئے تھے، شیخ سدیش اور شیخ سلیم کے. کہ لئے میرے استاد یہ ہے. ان ڈاکٹر صاحبان کی معاشرت اور ان کے ساتھ کا معاملہ، اس نے ان کو ایسا ایمان اور ایسا قرآن. اسی لیے قرآن نے، علماء نے لکھا ہے کہ قوم اپنی معاشرت سے ہے. جب کسی قوم کی اپنی معاشرت، اس کا اپنا سماج ختم ہو جاتا ہے تو قوم ناپید ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فن دیا ہے، جو خدمت آپ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تھوڑا سا چھیڑتا بھی ہوں. میں نے کہا بھائی آپ کی تو حیثیت ایسی ہے کہ صدر صاحب بھی آوے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں لمبا سانس، تو صدر صاحب روکے رکھیے، روکا ہوا ہے، بیٹھ جائیے، بلڈ پریشر کھڑے ہو کے دیکھوں گا. اللہ نے آپ کو حکومت بھی دے رکھی ہے، حاکم کے بھی آپ حاکم ہیں، اور آخرت کے بنانے کا سامان. ہمارے پڑوس میں جو وہاں جہاں ہاؤس ہے، وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، کشمیر کے تھے. 2 وقت ڈیوٹی دیتے تھے وہاں نرسنگ ہوم میں، لیکن نماز کے بھی پابند تھے. اکثر جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب، اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیر دے، انہوں نے تو دنیا بھی اور دین بھی، گھر میں بھی، فیملی میں بھی اللہ بہت ہی چمکا ہے، بہت ہی دمکا ہے بڑے. اور ہم تو بھائی ان کے مرہون منت ہے، ہماری تو بڑی خدمت کی ہے، اور ہمارے بزرگوں کی. وہ ڈاکٹر صاحب حیات الصحابہ کے بعد حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے تھے. ایک دن میری ملاقات میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جاب پر جاتے ہیں، لوگ ڈیوٹی دیتے ہیں، کچھ کیا نیت کرتے ہیں؟ نیت؟ میں کیا نیت کروں گا، جاب ہے. میں نے کہا مسلمان کے یہی تو مزے ہیں. آپ جا کے کیا کرتے ہیں؟ وارڈ میں آپ راؤنڈ لیتے ہیں، ایک مریض کے پاس 2-2.5 منٹ 4 منٹ کھڑے. اچھے ہو، نیند آئی تھی، کھانا کھایا، 2-3 باتیں. ہم نے تمہاری رپورٹ دیکھی ہے، بہت اچھی ہے، چھٹی دے دیں گے. کتنے منٹ لگے؟ اچھا، عیادت کس کو کہتے ہیں؟ مریض کی خیر خبر، مریض کا حال لینا. تو یہ آپ عیادت کرتے ہیں. وارڈ میں کتنے پلنگ ہوتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کوئی اگر کسی مریض کی عیادت کرتا ہے صبح کو، تو شام تک 70,000 فرشتے
آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ شام کی ڈیوٹی میں پھر 70,000، میں نے کہا 1,40,000 تو تمہارے ایک مریض پر ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، کہنے لگے مولوی صاحب کیا نسخہ دیا ہے تم نے؟ جب بھی باتھ روم سے نکلتا ہوں اور ہسپتال کے کپڑے پہنتا ہوں تو پہلے نیت کرتا ہوں میں بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہوں، میں بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ پھر میں کپڑے پہنتا ہوں۔ میرے تو روزانہ آپ نے تو میری ایسی وہ بتا دی ہے، آپ حضرات سب کے پاس یہ نسخہ ہے۔ اور ایسے بھی دیکھے ہیں، یہ جو آپ کا سعودیہ میں بہت بڑا جرمن ہاسپٹل ہے جہاں ہم حضرت مولانا زبیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے بہت درجات بلند فرماوے، ان کے علاج کے لیے انہی کے مشورے اور سب سے وہاں گئے تھے۔ وہاں دو ڈاکٹر تھے، ایک ڈاکٹر خالد اور ایک ڈاکٹر رفیق۔ عجیب انہوں نے سنائی کہ ہمارے یہاں جب کوئی مریض آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس غریب نے تو اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا کہ اب آپ جو کہو گے، یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ، یہ پیو ایسے لیٹو ایسے بیٹھو، جو آپ کہو گے کہ وہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیتا ہے۔ اب ہماری اس کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ اس کے لیے ہم اپنے جونیئر اور جو چھوٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہوں۔ ڈاکٹر رفیق نے کہا اس کی پوری رپورٹیں تیار ہو کر آتی ہیں، پھر میں اپنے ڈاکٹر سے یہ جو ہم کہتے ہیں نا مشورے سے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ کہنے میں جونیئر ڈاکٹر سے بھئی یہ رپورٹ ہے، اس کے لیے کون سی دوا ہو سکتی ہے؟ ہر ایک اپنی اپنی رائے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کسی ایک چیز پر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اس کے لیے اس وقت میں اس مرض میں۔ اس کے بعد پھر ہم 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھتے ہیں اور یوں کہتے ہیں شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں، نسخہ بیمار کی سرخی، نسخہ بیمار کی سرخی ہوا شافی ہو تم، کہ ہم صلاۃ الحاجہ پڑھتے اللہ پاک آپ شافی مطلق ہے، دھول کی چٹکی میں آپ شفا ڈال دیں اور بڑے بڑے قیمتی انجیکشن اور بڑی بڑی دواؤں کو بیکار کر دیں۔ جیسے آپ نے سانپ کو لاٹھی اور لاٹھی کو سانپ کیا، آپ تو بڑی قدرت والے۔ اے اللہ، ہم نے سب نے مل کر یہ سوچا ہے، آپ سے سوال ہے اس کے لیے جو دوا سوچی ہے اللہ آپ اس کے حق میں اس میں شفا ڈال دیجیے۔ میں حیران رہ گیا کہ مشورے اور یہ اور وہ ساری چیزیں تو ہم لوگ، عجیب بات انہوں نے بتائی کہ کتنے کرسچن آئے اور بالکل ایسا کہ موت و حیات کی کشمکش، ڈاکٹر کی تو ہر ایک سنتا ہی ہے، بہت ساری باتیں کہی ان سے، اور جب ان کو خود کو بھی یہ ہو گیا مریض کو کہ زیادہ، تو اس وقت میں نے انہوں نے کہا میں نے کتنوں کو کلمے پڑھائے اور ان کی آخرت بن گئی۔ اللہ نے آپ حضرات کو جو چیز دی ہے بس اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نیت ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایک آخری بات سنا دوں، علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک ساتھی اسکالرشپ پر پیرس جا رہے تھے، نظام الدین میں آئے، میرے کمرے میں بھی آئے، مولوی صاحب میں کل پیرس جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت؟ میں نے بھائی نیت بدل دو۔ کہنے لگے میری تو صبح کو فلائٹ ہے۔ میں نے کہا تم عجیب پڑھے لکھے آدمی ہو، میں نے فلائٹ چھوڑنے کو کہا۔ کہ پھر کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹی جس سبجیکٹ کے لیے اس میں بڑا خرچ ہوتا ہے اور پیرس اور وہ اس سبجیکٹ کو تو پورا حق دینا ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعط کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دو، جس کے لیے تم جا رہے ہو اس کا تم پر حق ہے، اس میں کوئی خیانت نہ ہو، پوری امانت داری کے ساتھ اس سبجیکٹ کی پوری جو تمہارا۔ بس ایک بات، جس وقت پیرس کے ہوائی اڈے پر اترو اپنے اور اللہ کے درمیان صرف اتنی نیت کر لینا کہ آج کے بعد سے جب تک پیرس میں ہوں کام تو جس کے لیے مجھے بھیجا ہے وہ کروں گا، لیکن ایز اے ڈیلیگیٹ آف
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, मैं जब तक यहां हूं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइंदा हूं। बस मैंने कहा बस। 2 साल के बाद तशरीफ लाए, फिर बेचारों ने मुलाकात के लिए आए। कहले मौलवी साहब जुमला तो बहुत मुख्तसर था, अब पेरिस पूरी दुनिया में जितनी बेहयाई का सामान सारा सप्लाई वहीं से हो रहा है, मेरे लिए कैसे कैसे मौके आए। लेकिन इतना मालूम हुआ कि जैसे ऐसा मालूम हुआ जैसे आप मेरे कान में कह रहे हैं, डेलीगेट नुमाइंदे हो, सीधी बात जाएगी हुजूर पर। ऐसे मौके आए कि जैसे अब फंसा और अब फंसा। अल्लाह ने मेरी हिफाजत की, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। यही दरख्वास्त मेरी आप हजरात से भी है। अल्लाह आपको आपकी पढ़ाई में, आपके फन में, आपके इलाज मालजे में, आपकी खिदमतों में बहुत बहुत तरक्की नसीब फरमाए और आपके हाथों खुदा की मखलूक को बहुत फायदा। मैंने तो ऐसे भी देखे, वहां यही डॉक्टर अल्ताफ साहब के यहाँ जो डॉक्टर समीउल्लाह या क्या नाम है उनका, अमेरिका में थे और कह रहे थे कि मेरी एक दिन ख्याल आया कि मेरी सारी इस पढ़ाई से फायदा कौन उठा रहा है, क्यों ना मैं अपने लोगों को कि वो वहां की सारी जो फैसिलिटीज वहां होती है वो सारी छोड़ छाड़ करके आ गए और वो इनके शिफा जो अस्पताल है उसमें। तो आप लोगों को अल्लाह ने बड़ी खूबियों से और बहुत सारी चीजों से नवाजा है। आखिर में एक हदीस अर्ज कर देता हूं, अन्नासु मआदिन का मआदिन ज़हब वल फिद्दा खयारुहुम फिल इस्लाम जाहिलियत खयारुहुम फिल इस्लाम इदा फक़िहू औ कमा क़ाल आइशा। हर इंसान, तमाम इंसान काने हैं ऐसी जैसे सोने चांदी की काने। अब तक जमीन पर कितना सोना आ चुका, रोज नई नई रिसर्चें कितनी हो रही है, आगे कितना आएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को कान से तशबीह दी। इनमें बड़ी इस्तेदादें हैं, बड़ी सलाहियतें हैं, ये क्या सके, लेकिन इन सलाहियतों के इस्तेमाल के दोनों रास्ते हैं। इंतहाई गंदगियों में जो एक जानवर न कर सकता हो, शैतान भी जिससे पनाह मांगता हो, वहां भी सलाहियतें लग सकती हैं। और फरिश्ते जिस पर झूम जाएं और फरिश्ते जिनके पैरों के नीचे पर बिछा दें, वो सलाहियतें भी लग सकती है। मुझे तो वाकया याद आया कि खत्ताब का बेटा उमर, जिसको मक्के के शैतानों में का शैतान कहा जाता था, जिसको यूं कहा जाता था कि अगर कोई मक्के के 4 रास्तों में से यूं कहे कि खत्ताब का गधा मुसलमान हो गया तो मान लेना, खत्ताब के बेटे उमर के बारे में मत मानना। लेकिन अल्लाह अकबर, सलाहियत दबी हुई थी, वो सलाहियत थी। सरवर कायनात ताजदार मदीना फख्र दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में आए, और आए भी किस इरादे से थे और कैसे थे। अल्लाह जब किसी की किस्मत जगाना चाहते हैं, उसके दिल में दाया भी पैदा करते हैं, उसे राह भी दिखाते हैं और उसके असबाब भी। जैसे हिदायत हमारी सबसे बड़ी जरूरत, हिदायत की किताब भी, हिदायत का महीना भी, हिदायत की मेहनत भी, तीनों चीजें रमजान में जमा कर दी। और उससे पहले सारे साल का कच्चा चिट्ठा जो कुछ है वो 15वीं शब में फैसले होंगे कि अगर इससे पहले बंदा अपनी तौबा कर लेता है कि न करने के किए हैं, कैसे किए हैं, अल्लाह माफ कर दे। और अल्लाह माफी मांगने वाले को बहुत पसंद करते हैं। तौबा का भी मौका दिया है और वो हिदायत का सारा सामान भी दिया है। वही उमर, क्या उनकी सलाहियतें उजागर हुई हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता तो उमर अल्लाह का नबी होता। सलाहियत छुपी हुई थी। इस पूरे मजमे के हर फर्द में बड़ी ऊंची ऊंची सलाहियतें, इसलिए कि हुजूर के उम्मती हैं। सच्चे उम्मती बनकर, सच्चे मुसलमान बनकर, सच्चे अल्लाह के बंदे बनकर और सच्चे आदमियत के साथ अगर ये सारी सलाहियतें अंदर छुपी हुई हैं, उसकी मेहनत का नाम दावत और तबलीग है, उसकी मेहनत का नाम दीन की मेहनत है। और दीन ने कहीं किसी चीज को मना नहीं किया है। खाना पीना, कमाना, शादी ब्याह, ये सारी जरूरतें रखी है। बस हर एक के लिए नमूना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि हर एक को आना है अपनी जगह से। आप हजरात यूं देखने में कि ये तो डॉक्टर हैं, ये तो ऐसे डॉक्टर हैं, ये MD है, फुला है, फुला है, लेकिन आपका अंदरून
آپ کے اندر میں اللہ کا خوف، آپ کے اندر میں اپنی آخرت کا فکر، اور مریضوں کی جس خیر خواہی کے ساتھ کسی کی خدمت سے۔ ایک مرتبہ ہم میوات کے اجتماع سے آئے تھے، مئی جون کی سخت گرمی، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ دھول میں اٹے ہوئے، بالکل مٹی میں، اور گرمی دلی کی۔ حیات الصحابہ پڑھی، اس کے بعد لیٹے ہوئے تھے، ایک ساتھی دبا رہا تھا حضرت، اس نے دباتے دباتے یہ کہا کہ حضرت دعا فرما دیں۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی دعا کی نہیں جاتی، دعا تو ہو ہی جاتی ہے، جس سے راحت پہنچتی ہو، مریض آپ کو دیں نہ دیں جو بھی ہو، لیکن وہ دعائیں اندر سے نکلتی ہے جو صدیوں تک کام آتی ہے، نسلوں تک کام آتی ہے۔ واقعات تو بہت ہیں، ابھی ایک صاحب امریکہ سے پڑھ کر آئے، 2 سال پہلے کی بات ہے، اور بہت اچھی اس پر، لیکن جیسے ہی وہ عراق بغداد میں اترے، فوراً ان کو وہ ٹیررسٹ کیئر کر کے اس میں ڈال دیا جیل میں، اور 60 دن یا 90 دن تک بہت سخت سزائیں، لیٹ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، ایسی ہتھکڑیاں اور ایسے۔ جب ان کا کیس چلنا تھا تو اس کے لیے 2 جج اور 5 جنرل امریکن فوج کے ساتھ آئے تھے۔ تاریخ تھی، انہوں نے کہا، خود سنایا ہم کو کہ میرے لیے تو ان کے یہاں پھانسی ہی ہوگی، نماز پڑھ لوں کہ 2 رکعت، کہنے لگے کہ وہ 2 رکعت زندگی بھر یاد رہے گی، جس خوشی خضوع سے اور دھیان سے پڑھ لی۔ میں نماز سے فارغ ہوا تو ان کا آدمی پیچھے کھڑا تھا کہ آپ کی طلب ہی ہے۔ میں جب گیا تو اللہ کی شان، جن کو دنیا شوٹ مارتی ہے وہ ساتوں کھڑے ہوئے اور مجھے شوٹ مارا۔ میں حیران، جج بیٹھے ہیں، مجھے کہا تشریف رکھے، میں بیٹھ گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ موقع ہے، میں نے 6 نمبر پورے فل سپیڈ انگلش میں ان کے سامنے بیان کیے، اور یہ ایک راستہ ہے جس کے نتیجے میں آدمی یوں اور سب پھر جب آدمی ہوتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے انعام میں دعا ملتی ہے، اور دعا سے وہ کام ہوتے ہیں جو کہیں کسی، اس کے بعد کہ کبھی کبھی کوئی اگر انہیں ستاتا ہے اور بد دعا کرتا ہے تو ان کی بد دعا بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ جج نے اسی وقت ججمنٹ دیا کہ آپ بالکل بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، جائیے۔ کہ میں نکلا، یہ خود انہوں نے سنایا سارا، اور میں نکلا آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھا تو وہ ساتوں آئے۔ ان کا کہ ایک ریکویسٹ ہے، کیا جتنا آپ کو اس سارے زمانے میں ٹارچر کیا گیا، جو وہاں بیٹھے بیٹھے ہم ان کی گائیڈ کرتے تھے، اور یا آج ان کو یہ کرو، آج ان کے ساتھ یہ کرو، پہلے تو آپ ہم کو معاف کر دیجئے۔ وہ ساتوں نے معافی مانگی۔ دوسری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ جیسے آپ نے دعا کی طاقت بتائی تھی تو بد دعا کی بھی طاقت ہے، ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتے ہیں ہمارے لیے بد دعا نہ کیجیے گا، ورنہ ہماری نسلوں کا کہیں نام و نشان نہیں رہے گا۔ اللہ نے اس زمانے میں یہ محنت بھی دی ہے، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے، بہت۔ اللہ آپ حضرات کو مبارک کرے، مبارک کرے، مبارک کرے کہ آپ کی توانائیاں، آپ کی نالج، آپ کی پڑھائی اور آپ کی ساری طاقتیں جس راستے سے چل رہی ہے، خدا کی مخلوق کو راحت بھی پہنچ رہی ہے۔ ایک طرف آپ کا اللہ کا تعلق، اسی ڈاکٹر ولی کو میں تو حیران رہ گیا، مکے میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے، علاج بھی کرتے تھے اور بہت کیا ہے، لیکن جب میں ان کو دیکھتا تھا تو یہ ایسے روتے تھے جیسے اللہ کا ولی اور کوئی بہت بڑے بزرگ، ان کو روتے بھی میں نے دیکھا ہے، اور ان کو جالیوں کے پاس صلاۃ و سلام پڑھتے بھی دیکھا ہے، حضرت کی خدمت کرتے بھی دیکھا ہے۔ در کفے جامع شریعت، در کفے سندانش، ان کے ہاتھ میں ماشاءاللہ دونوں چیزیں۔ اللہ آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے، آپ کی نسلوں کو نصیب فرمائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جون سا امتی، مرد یا عورت، دنیا کے جس کونے میں ہوں، صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے، برباد کرنے سے
اور نہ لگنے کی جگہ سے بچا کر اصل نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہاں صلاحیتوں کے لگنے اور اپنی اپنی لائنوں سے خلق خدا کی خدمت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.